أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پیغمبروں کے مقامات الگ الگ ہیں، انہی میں بعض سے اللہ ہم کلام ہوا جیسے موسیٰ، اور کسی کے درجے بہت بلند کیے جیسے خاتم النبیین، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے دلائل و معجزات دیے، اور روح القدس جبرائیل امین کی طاقت سے ان کو تقویت پہنچائی۔ ان کے بعد آنے والے لوگ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو واضح نشانیوں اور دلائل کے آ جانے کے بعد جنگ و جدال میں نہ پڑتے، لیکن ان میں اختلافات ہوئے، یہی مشیت الہی تھی، تو ان میں کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان میں جنگیں نہ ہوتی، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا فیصلہ فرماتا ہے، اس کا ارادہ، فیصلہ اور مشیت یہی ہے کہ معرکہ حق و باطل اس دنیا میں قائم رہے۔ فکر آخرت۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے قبل اس کے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی یاری اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ آیت الکرسی توحید الہی کا شاہکار۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہے اور اسی کے دم سے ساری کائنات تھمی ہوئی ہے،
اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور فضاؤں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ لوگوں کے ماضی و حال و مستقبل سے واقف ہے، اور لوگ اس کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا اقتدار اعلیٰ آسمانوں، فضاؤں اور زمین پر محیط ہے، اور زمین اور عالم بالا کی حفاظت اس کے لیے بار گراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ حق گمراہی سے جدا ہو کر بالکل واضح ہو چکا ہے، لہذا جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا وہ مضبوط حلقے کو تھام لے گا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اللہ ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، طاغوتی نظام اور طاغوتی طاقتیں جو حق سے برسر پیکار ہیں۔ وہ انہیں حق، دین اور شریعت الہی کی روشنی سے نکال کر کفر، الحاد، لادینیت اور اباحیت کی تاریکیوں میں جھونک دیتی ہیں۔ یہ دوزخی ہیں، اسی میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 257 تک چند آیات کریمہ ابھی پڑھی گئیں اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جہاں سے فلسفہ موت و حیات کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، اور یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ زندگی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے، اور نہ موت اللہ کے علاوہ کسی کے حکم سے آتی ہے۔ موت کے اسباب ہوتے ہیں اور موت نہیں آتی، اور زندگی کے اسباب ہوتے ہیں اور زندگی نہیں ملتی۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق ہے۔ اس کی صفت ہے محیی اور اس کی صفت ہے ممیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت سموئیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا۔ نام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن جس واقعے کا ذکر ہے اس کے بارے میں تاریخ سے یہ بات معلوم ہے، اور بائبل اور اس کی شرح اور اس کی تفصیلات سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ واقعہ حضرت سموئیل سے متعلق ہے۔ ان کی خدمت میں جب اس لیے بنی اسرائیل کا ایک وفد حاضر ہوا تھا کہ فلسطین کے ظالموں اور مشرکوں سے مقابلہ کر کے ان کو فلسطین سے بے دخل کرنا ہے اور یہ مبارک سرزمین حاصل کرنی ہے، تو اس لیے حضرت سموئیل جن کی عمر 80 سال ہو گئی تھی اور جب ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ کسی سپہ سالار کو، کسی بادشاہ کو ہمارے لیے مقرر کر دیجئے، اور انہوں نے جناب طالوت کو مقرر کیا تھا۔ اور پھر طالوت وہ بادشاہ تھے، وہ کمانڈر ان چیف تھے، وہ سپہ سالار اعظم تھے جنہوں نے فلسطین کے ظالموں سے، مشرکوں سے مقابلہ کیا اور زبردست فتح حاصل کی۔ اور اس فتح میں جو فتح کا صحرا تھا وہ حضرت داؤد کے سر رہا، جو اس فوج کے ایک کمانڈر تھے اور جنہوں نے مشرک فوج کے سپہ سالار اعظم جالوت کو نشانہ بنا کر مارا تھا، جس کا مارنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اور اس کی موت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن فوج کے اوسان خطا ہو گئے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی، ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ مغلوب ہو گئے۔
ان کو شکست ہوئی۔ تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی سپہ سالاری کا اور ان کی کامیاب فوج کشی کا ذکر کیا، اور حضرت داؤد کا تذکرہ اس حیثیت سے کیا کہ حضرت داؤد کو سب سے بڑی کامیابی ملی، اور ان کی ہی کامیابی کی وجہ سے حضرت طالوت کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت داؤد کی رسالت اور نبوت کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں دیگر مقامات پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور ان کو زبور نامی کتاب بھی عطا فرمائی جو توحید کے نغموں سے معمور ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی دلکش عطا فرمائی کہ زبور جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ ہی کے حکم سے پہاڑ ان کے ساتھ گنگناتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ چہچہاتے تھے، اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی بھی صنعت عطا فرمائی۔ اب ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پیچھے جو حضرت سموئیل کا بغیر نام کے تذکرہ آیا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ اب رسول ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اس کو بیان کیا گیا کہ آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم المرسلین ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہر جگہ یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے، آپ کی نبوت کا تذکرہ ہے، آپ کی آفاقی دعوت کا تذکرہ ہے، آپ کی جامع شریعت کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے اسراء اور معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں اس کے تذکرے فرمائے گئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جس جہاد کا بھی ذکر کیا گیا، حق و باطل کے جس معرکے کا تذکرہ کیا گیا، وہ کیوں جاری کیا گیا ہے؟ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسانوں کے درمیان کشمکش ہو، آویزش ہو، معرکہ ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اس دنیا میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، اس لیے ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، توحید بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب آدم علیہ السلام کی یعنی سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی، تو اسی وقت سے ابلیس کا وجود ہوا، اور پھر ابلیس اور آدم کی جو کشمکش جنت میں شروع ہوئی، اسی کشمکش کے لیے دنیا میں دونوں کو بھیج دیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور ابلیس کو موقع دیا گیا قیامت تک بقا کا، اور اس کی ذریت کے وجود میں آنے کا موقع دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے وجود کا ذریعہ بنایا، انسانی آبادی کا ان کو مؤسس اور بانی بنایا۔ اور دوسری طرف قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ ہم انسانوں سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کشمکش تاریخی ہے، یہ کشمکش اس دنیا کے ساتھ اولین دور سے ربط رکھتی ہے، اور تا قیامت یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ لہذا یہ جو کشمکش ہے کیوں ہے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ایک بات فرمائی گئی تھی کہ انسانوں کے 3 طبقے ہیں، ایک طرف مومن ہیں، ایک طرف کافر و مشرک ہیں، اور ایک طرف منافق ہیں، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ تو اس وقت تو انسانی تاریخ کے آغاز کا تذکرہ کرتے ہوئے اور انسانوں کی قسموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان 3 عقائد کا تذکرہ فرمایا گیا تھا۔ یہاں پر جہاد کے تناظر میں اور معرکہ حق و باطل کے پس منظر میں پھر 3 عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک عقیدہ رسالت، ایک عقیدہ آخرت، ایک عقیدہ توحید۔
یہاں چونکہ تسلسل نبیوں کے ذکر کا تھا، اس لیے عقیدہ رسالت پہلے بیان کیا گیا، اور اس مقام پر سورہ بقرہ میں توحید کا عقیدہ پہلے بیان کیا گیا، پھر رسالت کا بیان کیا گیا، پھر آخرت کا بیان کیا گیا۔ یہاں رسالت کا پہلے بیان کیا گیا، پھر آخرت کا بیان کیا گیا، پھر توحید کا بیان کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ 3 نکات ہیں، یہ 3 عقائد ہیں، یہ 3 اساسیات ہیں جن کی خاطر یہ ساری دنیا بسائی گئی ہے، اور جن کی خاطر معرکہ حیات ہے، معرکہ حق و باطل ہے۔ اب جہاں تک رسولوں کی بات ہے، قرآن پاک کی مکی صورتوں میں خاص طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ پیغمبروں کا، نبیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، وہ بہت طاقتور حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال استشہاد کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,14,000 یا 25,000 نبی بھیجے اور 313 رسول بھیجے۔ بہرحال اتنی بات تو قطعی طور پر قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے کہ انسانی آبادیوں میں سے کوئی بھی قابل ذکر آبادی ایسی نہیں رہی ہے جس میں کسی نبی یا پیغمبر کو نہ بھیجا گیا ہو۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی کہ جہاں بھی انسانی آبادیاں بسائی گئیں وہاں پر پانی کا انتظام کیا گیا، کھانے کا انتظام کیا گیا، کپڑے کا انتظام کیا گیا، مکان کا انتظام کیا گیا، سب سے پہلے آکسیجن کا انتظام کیا گیا۔ انسانی زندگی کی جو ضروریات ہے مادی اعتبار سے اللہ نے مہیا کی، تو جو اللہ انسان کی مادی ضروریات مہیا کر رہا ہے وہ انسان کی روحانی ضروریات کو کیا مہیا نہیں کرے گا؟ جبکہ وہی اصل ہے، اسی کے لیے جان کی بازی لگائی جاتی ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے، عزت داؤں پہ لگائی جاتی ہے، اصل وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، لیکن اس مقام پر جو مخاطبین ہیں ان مخاطبین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ایک خاص پس منظر میں جو بنی اسرائیل کا پس منظر ہے، کیونکہ ذکر حضرت سموئیل کا ہو یا حضرت داود کا ہو یا حضرت طالوت کا ہو، یہ بنی اسرائیل ہی کی شخصیات ہے، لہذا اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سامنے 3 پیغمبروں کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یوں تو جتنے بھی پیغمبر رہے ہیں ان کی الگ الگ صلاحیتیں رہی ہیں، ان کے الگ الگ علاقے رہے ہیں، ان کے الگ الگ دور رہے ہیں، ان کی الگ الگ فضیلتیں رہی ہیں، ان کے الگ الگ مقامات رہے ہیں۔ اصل نبوت میں سب برابر ہیں، اصل رسالت میں سب برابر ہیں، جیسے اصل انسانیت میں کالے گورے پڑھے لکھے جاہل سب برابر ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان میں تفاوت ہوتا ہے، تفاضل ہوتا ہے۔ ویسے ہی پیغمبر نبوت اور رسالت میں تو برابر ہے، اس لیے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، لیکن اپنے مقامات میں برابر نہیں ہے۔ مقامات میں برابر ہوتے تو نبی آخر الزمان کو خاتم النبیین نہ کہا جاتا اور ان کو خصوصیت کے ساتھ مقامات معراج عطا نہ کیے جاتے اور ان کو مقام محمود کے ساتھ مخصوص نہ کیا جاتا، اور اسی طرح خصوصیت حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی، اور جس طرح اللہ نے ان کو اپنا کلیم بنایا، اور جو خصوصیت عیسیٰ کو عطا کی گئی کہ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اور پرندے کا مجسمہ بنا کر اس میں دم کر کے اس کو حقیقی پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے، یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبروں کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو معجزات ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو حیثیتیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس کو پہلے واضح فرما دیا گیا کہ اس تفاوت کا جو تذکرہ ہے وہ مقصود ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی کو کسی پر فوقیت دے رکھی۔ اب یہاں پر 3 پیغمبروں کی طرف اشارے کیے گئے، منہم من کلم اللہ، وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، مراد خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑے مقامات دیے، اشارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
اور وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مریم، یہاں حضرت عیسیٰ کا تو نام لے لیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس بات کی وضاحت کرنی تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں ہے، ماں کی طرف منسوب ہے، اس لیے ابن مریم کی وضاحت کی خاطر ایک بات یہ بیان کی گئی، اور دوسرے بنی اسرائیل کو یہ سنا دیا گیا کہ ان کو ہم نے ایسے معجزات عطا کیے تھے اور روح القدس جبرائیل کی ایسی مدد فراہم کی تھی کہ باوجود بنی اسرائیل کی بے انتہا دشمنیوں کے وہ ان پر غالب نہیں آ سکے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ ابھی جو ذکر پڑھا گیا طالوت کی جنگ کا اور داؤد کے کردار کا، تو اللہ چاہتا تو کوئی جنگ نہ ہوتی۔ اللہ کی مشیت اگر یہ ہوتی کہ جیسے فرشتے ہیں ویسے ہی انسان بھی ہوں، فرشتے آپس میں نہیں لڑتے، فرشتے کوئی بحث نہیں کرتے، تو میں نہیں کرتے، فرشتوں کے درمیان کوئی نزاع نہیں ہوتا، وہ معصوم ہے۔ اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسے ہی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا کہ رنگا رنگ مخلوق ہو، جمادات بھی ہوں، نباتات بھی ہوں، حیوانات بھی ہوں، شیاطین بھی ہوں، انسان بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں۔ یہ رنگا رنگی اللہ کے نظام میں مطلوب تھی، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قدرت کے جلوے ہر پہلو سے نظر آئیں۔ تو اگر چاہتا اللہ تو کوئی قتل و قتال کی واردات نہ ہوتی اور دلائل کافی ہوتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ دنیا میں نمونے سامنے آئیں قربانیوں کے، شہادتوں کے، دفاع کے، مقابلے کے، لوگ دیکھیں انسانوں کی فداکاریوں کو، جانثاریوں کو، حق پرستوں کو بھی دیکھیں اور باطل پرستوں کو، یہ لوگوں کے سامنے حقائق آئیں اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے وہ کسی بھی حلقے سے وابستہ ہوں۔ پیغمبروں کا اس مختصر سے تذکرے کے بعد ایک اشارہ یہاں پر فرمایا گیا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق رسالت و نبوت سے، دوسرا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق آخرت سے۔ آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے، اور جو بھی عمل یہاں کیا جائے گا اس عمل کا نتیجہ وہاں سامنے آئے گا، وہاں صرف اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی اور اللہ کے اقتدار کو اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیں گے۔ وہاں یاد رکھا جائے کہ نہ کوئی فدیہ چلے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ قرابت داری چلے گی، نہ دوستی یاری چلے گی۔ یہ بات اس لیے واضح کر دی گئی کہ بنی اسرائیل نے اپنی بخشش کے لیے نظریات گڑھ لیے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فدیہ ادا کر کے چھٹی پا جائیں گے، یہودیوں کا کہنا تھا کہ سزا اگر ملے گی بھی تو چند دن کی ہوگی، عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا کر ہم سب کو کفارہ ان کا دے کر بخش دیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں مختلف نظریات فدیے کے سلسلے میں اور سفارش کے سلسلے میں تھے۔ یہودیوں کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ جہنم کے دروازے پر ابراہیم کھڑے ہوں گے، اگر فرشتے کسی یہودی کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو وہ ڈانٹ پھٹکار کے بھگا دیں گے کہ یہ میرا بیٹا کہاں لے جا رہا ہے تو اس کو۔ یہ نظریات گڑھے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بھی اسی طرح کے نظریات گڑھے گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم بھی وہ حرکتیں کر کے رہو گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کی۔ تو لوگوں نے یہاں پر انہوں نے نبیوں کو اپنا سفارشی بنایا تھا اور نبیوں کے ساتھ یہ تصورات قائم کیے تھے۔ اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں تھا، تو اس امت کے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ تصورات قائم کر لیے کہ اولیاء بخشوا دیں گے، بزرگ بخشوا دیں گے، پیر صاحب بخشوا دیں گے، اور فلاں آستانے اور فلاں ڈیوڑی اور فلاں مقام پر جانے سے بخشش ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی خدا گڑھ لیے، انہوں نے خدا بنائے تھے، انہوں نے خدا بنائے، انہوں نے نئی شریعت گڑھی تھی، انہوں نے نئی شریعت گڑھی، رسمیں گڑھ لیں، رواجات گڑھ لیے، اور اپنے یہاں کی جو رائج چیزیں تھیں ان کو دین میں داخل کر لیا۔ یہ تماشا قومیں کرتی ہیں، اور ماضی کی قوموں نے یہ تماشے کیے تھے۔ مسلمان بھی جب ان کے نقش قدم پر چلے، سنت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور رسموں میں اور رواجوں میں اور پیری مریدی کے چکروں میں اور اسی طرح قبر پرستی میں اور آستانہ پرستی میں جب مبتلا ہوئے،
تو اسی طرح شرک ان کے اندر بھی آ گیا، جیسے اسماعیل کی اولاد میں آ گیا تھا، اور جیسے اسحاق کی اولاد میں آ گیا تھا، اور جیسے اسرائیل کی اولاد میں آ گیا تھا، جیسے ان کے ہاں شرک آیا، ان کے ہاں غلط نظریات آئے، انہوں نے ایک نیا دین گڑھ لیا، ان سب کی نفی کی جا رہی ہے۔ سن لیں سب لوگ، وہ بھی سن لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بخشوا دیں گے، وہ بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بخشوا دیں گے، ان سب کے بارے میں قرآن میں جا بجا وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جب ابراہیم کو اور عیسیٰ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز بخشوا دیں گے، خواجہ نظام الدین بخشوا دیں گے، اور داتا گنج بخشوا دیں گے، اور شاہ مینا کی حاضری بخشوا دے گی، جو ان خرافات میں مبتلا ہیں، ان کو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ سن لو ایمان والو، جو بھی ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے ابھی خرچ کرو، جو بھی خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید فروخت نہیں ہوگی، دوستی نہیں چلے گی، سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ ہاں اللہ چاہے گا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی بچولا نہیں ہوگا، کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا، وہ بھی فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور یہاں بھی یہ حکم ہے کہ دعا اللہ سے مانگو، رشتہ اللہ کے ساتھ قائم کرو، توکل اللہ پہ کرو، توحید اللہ کی تسلیم کرو، یہاں یہ حکم دیا گیا ہے اور نتیجہ بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو موضوع ہے توحید کا، وہ اس مقام پر ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اتنے زبردست پرشوکت اور جاہ و جلال اور پرکشش انداز میں پیش کیا گیا ہے، نہایت اختصار کے ساتھ اور نہایت جامعیت کے ساتھ، کہ اس کی نظیر پورے قرآن میں نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم، سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، علم تمہیں مبارک ہو، علم تمہیں مبارک ہو، یعنی صحیح جواب دیا۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، خاص طور پر یہ سورہ ایسی ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ کے سویا جائے تو رات کے فتنوں سے حفاظت، دن میں پڑھا جائے دن کے فتنوں سے حفاظت، شر سے حفاظت، بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرماتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان میں سے ہر بات ایسی ہے کہ جو خاصی تشریح چاہتی ہے، لیکن موٹی موٹی بات۔ نمبر 1، معبود صرف اللہ ہے، عبادت اسی کی ہوگی، پوجا اسی کی ہوگی، وہ یکا و تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت سے، جس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ پوجا اور کسی کی نہیں ہوگی، مورتی کی نہیں ہوگی، بت کی نہیں ہوگی، قبر کی نہیں ہوگی، درخت کی نہیں ہوگی، دریا کی نہیں ہوگی، کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ ہندوؤں کو جاننا چاہیے کہ صرف ایشور کی اور ایشور کی وہ صفات جو آخری کتاب میں بیان کی گئی، صرف اس کی پوجا ہوگی، صرف اس کی عبادت ہوگی۔ عیسائیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو عیسیٰ کبھی لارڈ تھے، عیسیٰ کے خالق تھے، جس ذات نے عیسیٰ کو پیدا کیا، ان کی عبادت ہوگی، عیسیٰ کی نہیں ہوگی، مریم کی نہیں ہوگی، اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ نمبر 2، یہ فرمایا گیا کہ حیات اللہ کی ہے اصل، وہ ہے اصل حی، جس کا کوئی سابق نہیں اور جس کے بعد کوئی لاحق نہیں، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، اس کی حیات اصل حیات ہے۔ نمبر 3، وہ قیوم ہے، یعنی جو بھی چیز دنیا میں چل رہی ہے، قائم ہے، موجود ہے اور ایک نظام سے وابستہ ہے، وہ بحکم الہی وابستہ ہے۔ سورج کی گردش، زمین کی گردش، چاند کی گردش، کہکشائیں، ستارے اور سیارے اور سمندر اور دریائیں اور اس فضائے بسیط میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کے نظام کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کا قیام جو ہے، اس کا بقا جو ہے، اس کی جو سلامتی ہے، اس کا جو ثبات ہے، وہ بحکم الہی ہے۔
یہ ہے صفت قیوم۔ چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ خدا تعالی غفلت سے بالا تر ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے۔ نیند ویند اور اونگ پونگ یہ مخلوق کی صفت ہے، کمزور کی صفت ہے، عاجز کی صفت ہے اور تھک جانے والی کی صفت ہے۔ یہ اس کی صفت ہے جو ذرا سا کام کرتا ہے تو اس کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے راحت کی ضرورت ہے۔ وہ تو نور السماوات والارض ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا سونے سے کیا کام؟ وہ تو اگر 1 منٹ کے لیے غافل ہو جائے تو دنیا کا کتنا بڑا حصہ درہم برہم ہو جائے۔ تو اس کو انسان پر قیاس کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو ذات والا صفات ایسی ہے جو انسان کے تصور سے بالا تر ہے، تو اس کا نیند سے، اونگ سے، غفلت سے کوئی تعلق نہیں۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ مالک ہے۔ آسمانوں میں، فضاؤں میں، زمین میں، اس کی تہوں میں جتنی بھی چیزیں جہاں بھی ہیں اس کائنات میں، وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ متولی ہے، صرف ایسا نہیں کہ اللہ میاں کا انتخاب ہو گیا ہے ڈیموکریٹک سسٹم سے اور ان کو خدا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ چھٹی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی بیچ کا شخص نہیں ہے، کوئی اس کا سیکریٹری یا کوئی اس کا مقرب ایسا کہ جس کی بات چلتی ہو اور اس کو ماننا پڑتی ہو، جس کے لیے کوئی سفارش کر دے اس کو قبول کرنا پڑے، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ قیامت میں سجدہ طویل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ محمد سر اٹھاؤ، مانگو، تمہاری مانگ اب پوری کی جائے گی، وہ سفارش کرو۔ جب اللہ کی اجازت ہوگی تب سید الرسل بھی سفارش کر سکیں گے، ورنہ اس کے ہاں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ زبان کھولے۔ ساتویں بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اس کا علم حاوی ہے، اس کے ہاں زمانے کی کوئی قید نہیں، اور وہ علم ایسا ہے کہ ہر انسان، ہر کس و ناقص کے بارے میں اس کو ہر بات معلوم ہے، اس کے وجود سے پہلے، اس کے وجود کے بعد، اس کے وجود کے اختتام پر ہر حال میں معلوم۔ آٹھویں بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، نہ فرشتوں کے، نہ انسانوں کے، نہ نبیوں کے، نہ ولیوں کے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ کے علم کا احاطہ کرنے کی کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اسی لیے بیان کیا گیا کہ اس کو تو یوں سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ اگر اللہ کے علم کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو 7 سمندر اور مزید 7 سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور پھر لکھا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی صفات و کمالات و معلومات ختم نہیں ہوں۔ اس لیے کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کی صراحت فرما دی کہ اپنے پیغمبروں کو جتنا علم وہ دیتا ہے بس اتنا علم انہیں حاصل ہوتا ہے، وہ خود مختار نہیں۔ اور نویں بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کا اقتدار جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اقتدار سے باہر ہو۔ زمین میں، آسمان میں، فضا میں، پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اقتدار سے باہر ہو۔ اس کا اقتدار کرسی کے لفظ سے جو مجازن استعمال کیا جاتا ہے بادشاہ کے لیے کہ بھائی کرسی صدارت پر، کرسی وزارت عظمیٰ پر فلاں فائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا اقتدار ہے۔ دنیا کا اقتدار فانی بھی ہے اور مجازی بھی ہے اور حقیر بھی ہے، لیکن اس پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ 10ویں صفت یوں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں، اس کی علم کی وسعت میں، اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی کے اصول میں اور اس کے سلسلے میں کوئی چیز بھی اس کے لیے بار گراں نہیں۔ ایک چھوٹا سا کام کسی انسان پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک کھیت کو تیار کرتا ہے، اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک باغبان باغ تیار کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے۔
ایک دفتری دفتر کو سنبھالنے میں پریشان ہو جاتا ہے، ایک پرنسپل اسکول چلانے میں پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک وائس چانسلر یونیورسٹی کو سنبھالنے میں پریشان ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے سے ادارے کو چلانے میں اور ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے میں لوگوں کی حالت تباہ ہے۔ لیکن یہ پوری کائنات اللہ کے لیے بار گراں نہیں ہے، اس کی حفاظت ہو، اس کا اقتدار ہو، اس کا انتظام ہو، اللہ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے کہ اس کی شخصیت پر کوئی اثر مرتب ہو رہا ہے اور بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا، 11ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ خدا تعالی برتر ہے، بالاتر ہے، اعلیٰ تر ہے، اس کے مافوق کوئی نہیں۔ کوئی اقتدار میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے اوپر حیثیت نہیں رکھتا ہے، وہ بلند و بالا ہے، عظمت اور علو اسی کی شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت عظیم ہے، وہ بڑا جلال رکھتا ہے، اس کی بڑی کبریائی ہے، اس کی عظمت کے سامنے سب حقیر ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی صفات کا ایک نقشہ ہے۔ آیت الکرسی کے اندر 12 جو صفات بیان کی گئی، ان میں ہر صفت پر ایک جلد کتاب کی تیار ہو جائے گی، اور لکھا گیا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ تو مختصر سی آیت کریمہ ہے، لیکن معنی کا ایک سمندر ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو 3 عقائد ہیں، اور ان عقائد کا جو تذکرہ فرمایا گیا جہاد کے اور معرکے کے پس منظر میں، اس سے ذہن میں ایک خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب اسلام جبر اور قہر کے ذریعے غالب آنا چاہتا ہے۔ اس لیے صاف اعلان کر دیا گیا کہ اسلام جبر و قہر کا قائل نہیں۔ اسلام دعوت کے اصول پر عمل کرتا ہے، اسلام دلیل استعمال کرتا ہے، اسلام اپنے لوگوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو منطقی بنیادوں پر، یعنی صحیح منطق کی بنیاد پر مخاطب کرتا ہے، وہ حجت پیش کرتا ہے، حکمت سے بات کرتا ہے، اور دل و دماغ کو موہنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ حق کو قبول کرے۔ اس لیے اسلام میں داخلے کی خاطر کوئی جبر و قہر جائز ہی نہیں۔ اگر کہیں کسی فوج نے فوج کشی کی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کی تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کی اسلام کی طرف نسبت صحیح نہیں۔ فرما دیا گیا کہ دلائل اللہ نے واضح کر دیے ہیں، اور دین میں داخلے کے لیے کوئی جبر، کوئی اکراہ نہیں۔ یہاں سے یہ بھی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ پھر دین میں کوئی جو داخل ہو جائے تو اس پر کوئی بھی سختی نہیں کی جائے گی، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ زکوٰۃ دے نہ دے، وہ چوری کرے، وہ ڈکیتی کرے۔ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں اگر اس کی آزادی دے دی جائے تو وہ انسانوں کی نہیں، بھیڑیوں کی، سانپوں کی، درندوں کی زندگی ہوگی، پھر انسان کا کہ معنی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک تمدنی زندگی کے حدود ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی ان پر عمل کرتے ہیں کہ سزائیں بھی ہیں اور جزائیں بھی ہیں، اور قانون کی پابندیاں بھی ہیں، اور حد بندیاں بھی ہیں، اور قدغن بھی ہیں، اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور ہر شخص کو کلی آزادی نہیں دی جاتی ہے۔ ساری دنیا کے اصول یہی ہیں۔ تو اسلام کا بھی اصول ہے کہ جب اسلام کو قبول کر لیا، یعنی ایک عہد کر لیا، ایک پیکٹ کر لیا، ایک معاہدہ ہو گیا، تو اب اس معاہدے کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، یعنی جو فرائض ہیں انہیں انجام دینا ہے، اور جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ان سے بچنا ہے۔ یہ اس قانون کا تقاضا ہے، اس دین کا تقاضا ہے، اور ان لوگوں پر اس کو عائد کیا گیا ہے جو اس کے پابند خود سے بن گئے ہیں، جنہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم ان ضابطوں کو قبول کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ کسی اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو اسکول کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، ماں باپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قوانین ہوں گے، پڑھائی اس وقت سے شروع ہوگی، اس وقت ختم ہوگی، روزانہ کے یہ اوقات ہوں گے، اتنی فیس ہوگی، یہ کتابیں ہوں گی، یہ کورس ہوگا۔ یہ ایک چھوٹے سے اسکول سے لے کر بڑی حکومت تک سارے قوانین ہوتے ہیں، ہر جگہ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہر ملک کا، اور اس میں دونوں طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کن چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں باتوں میں کچھ لوگ خلط ملط کرتے ہیں، کچھ شیطان
کچھ شیطان کے شاگرد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ مولویوں نے قوانین بنا دیے ہیں، اور نہ اسلام میں تو آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین فرمایا گیا ہے۔ یہ لوگ خلط مبحث کر کے اصل میں اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر جو شیطانی روح کار فرما ہے وہ ان الفاظ میں سامنے آتی ہے۔ بہرحال وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے، اور جن لوگوں کو نور ملتا ہے انہیں ہدایت ملتی ہے، اور جنہیں ہدایت ملتی ہے ان کو صحیح راستہ نصیب ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا استاد شیطان ہے، جن کا پیر شیطان ہے، جن کا بزرگ شیطان ہے، طاغوت جسے کہا گیا، وہ روشنی سے نکالتا ہے، تاریکی میں بھٹکاتا ہے، سر پھوڑتا ہے، سرنگوں میں لے جاتا ہے، گڈھوں میں گراتا ہے، خندق میں تباہ کرتا ہے، جہنم میں گراتا ہے۔ اس کا یہ مشن ہے۔ تو ایک طرف وہ مشن ہے پیغمبروں کا کہ لوگوں کو نورانیت عطا کرے، ایک طرف مشن ہے پیغمبروں کے دشمنوں کا، اللہ کے باغیوں کا، جن کو طاغوت کہا گیا ہے۔ یہ جو طواغیت ہیں اس میں سر فہرست شیاطین ہیں، اور پھر شیاطین کے راستے پہ چلنے والے شیاطین الانس، انسانوں میں کے شیاطین، اور طاغی اور باغی اور مجرم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، حق سے ہٹاتے ہیں، باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ جہنمی لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔